وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ کہ 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر. بستروں کو اگر پہلے بہن بھائی اکٹھے سوتے تھے، ایک ہی بستر میں سوتے تھے، ایک ہی تائی میں سوتے تھے، اب کیا ہے، اب 10 سال کی عمر کے بعد اب ظاہر بات ہے بچی میں بھی کچھ نہ کچھ بلوغت کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے اندر بھی بلوغت کے معاملات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی جیسا زمانہ آ گیا ہے تو بچے قبل از وقت بہت ساری باتوں کو جاننا شروع ہو گئے ہیں جو پہلے زمانوں میں لوگ نہیں جانتے تھے. اب بچے بہت تیز ہو گئے، ذہن بہت تیز ہو چکا ہے. تو 10 سال کے بعد ان کی بستروں میں بھی کیا کرو، فرق ڈال دو، دور کر دو ایک دوسرے سے. اب ساتھ نہیں سونا، بہن بھائی اب اکٹھے نہ سوئیں یا بھائی بھائی اکٹھے نہ سوئیں. ہمارے ہاں یہ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ جی کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا پیش آ گیا ہے تو اس میں والدین کی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے کہ وہ جی اکٹھا ایک کمرے میں سلا دیا ہے، والدین جو ہے وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو کزنوں کے ساتھ سو رہے ہیں، ماموں کے ساتھ سو رہے ہیں، چاچے کے ساتھ سو رہے ہیں، تو بعض اوقات ماموں چاچا جو ہے وہ بھی کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ان کی بستروں میں تفریق پیدا کرنا، بستر الگ الگ کر دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تاکہ دیکھیں شریعت نے جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے کسی بھی قسم کے حادثے سے بچیں. ہم لوگ پہلے یہ کام نہیں کرتے، جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہم چھوڑ ڈالتے ہیں کہ یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں وہ ہو گیا. تو آپ نے وہ جو شریعت کا حکم تھا اس کو پورا ہی نہیں کیا تو حادثہ تو ہونا تھا.